کہ آپ ہی ملے تھے اللہ کو پیغام پہنچانے کے لیے. یہ نہیں ہوا کہ آپ نے گھر بیٹھ کے کہہ دیا ہو کہ یا اللہ ان دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے. ان کی ٹانگیں ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم کرتے ہیں. یہ ظالم جو ہیں یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرنے ہوئے؟ خود انسان اپنے نفس پہ غور کر لے، اسے سمجھ آ جائے گی خالق کے کائنات کے لیے ہے. میرے پیغمبر اگر آپ کو یہ طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ کھود لو اور نیچے پاتال تک دوسری طرف چلے جاؤ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ کر اوپر چلے جاؤ، کوئی چیز لے آؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ ان کو، تو اگر اللہ کو منظور ہوتا تو اللہ تو ویسے ہی ان کو اکٹھا کر دیتا. ان کی خیر و شر کی جو انہیں تمیز دی ہوئی ہے، جو اختیار اور ارادے کی تمیز دی ہوئی ہے، یہ اختیار چھین لیتا اور انہیں خود بے بس کر دیتا. اللہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں. آپ مجھے اور نظر یاد خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے کہ معجزہ صرف قرآن کریم ہی ہے. جی خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2-3 دن سے مسلسل ہم اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں. ہر زمانے میں، ہر دور میں جو بھی اللہ کے پیغمبر آئے اور اللہ کی ہدایات انسانوں تک پہنچائیں، تو انسانوں نے آگے عمل کرنے کی بجائے، ان میں اپنا فائدہ دیکھنے کی بجائے اس کے کہ اللہ کے قانون کی وہ پیروی کرتے، اس پر ایمان لاتے اور اس کے ثمرات سمیٹتے، وہ کٹ حجتیاں ہی کرتے رہے، وہ ان کے ساتھ جھگڑے ہی کرتے رہے، وہ یہی مطالبے کرتے رہے کہ ہمارے پاس بافوق الفطرت طریقے سے امداد آنی چاہیے. کسی نے کہا جی اللہ خود جائے اور آپ جائیں، آپ لڑیں، آپ جب فتح یاب ہو جائیں گے ہمیں بلا لینا، ہم فتح کے جشن منانے آ جائیں گے. کسی نے کہا کہ آپ ہی ملے تھے اللہ کو پیغام پہنچانے کے لیے، ہم جو اتنے امیر کبیر اور یہ دولت مند لوگ ہیں، اللہ ہمیں معزز خاندانوں میں وہ سمجھتے تھے دولت مند معزز ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس نبوت آتی. اللہ کو یتیم اور غریب اور مسکین ہی چاہیے تھا کہ اللہ ان کا پیغام اللہ کا دنیا تک پہنچائے. یہ ساری بحثیں ہوتی رہیں ہمیشہ سے. لیکن جن تاریخ گواہ ہے، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، عمل کر کے دکھایا، وہ دنیا میں سرفراز رہے، وہ دنیا میں کامیاب رہے، وہ کامران رہے. محدود تعداد کے باوجود بھی انہوں نے کثیر افواج پر فتح پائی. یہ 10-10 15-15 20-20 کے لشکر نے ہزاروں کے جناب آگے سے مقابل لشکر کو شکست سے ہمکنار کیا. کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ ان کے پاس حوصلہ تھا، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس ایمان تھا. وہ مافوق الفطرت باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں جام فشانی سے کام لیا، اپنی فوج کو تیار کیا اور مقابلہ کیا. شہید بھی ہوئے، ادھر سے بھی مارے گئے. یہ نہیں ہوا کہ آپ نے گھر بیٹھ کے کہہ دیا ہو کہ یا اللہ ان دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، ان کی ٹانگیں توڑ دے. ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ فرشتے آئے تھے ساری امداد کرنے کے لیے. ارے بھائی سوچ لو کیا کہہ رہے ہو. میرے پیغمبر کے صحابہ اتنے جانثار تھے، ان کی محنتوں کی تصدیق کرو، ان کی محنتوں پہ ایمان لاؤ. ان کی جان فشانی کا صدقہ ہے، ان کی محنت کا صدقہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کی کوششوں کا صدقہ ہے، یا ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے. انہوں نے جو مشکلات سہ کر ہم تک دین پہنچایا ہے، یہ اس کا صدقہ ہے کہ آج ہم کلمہ گو ہیں اور آج ہمارے پاس حقیقت والی روشنی ہے. چلیے ہم مزید دیکھتے ہیں. بہت ساری آیات پڑھ چکے، اب 2/115-16 سے شروع کرتے ہیں، 18-19 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 118 اور 19 تلاوت کروں گا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. اس صورت کریمہ میں 22 رکوع سے مسلسل مومنوں کو ہدایات اور احکام دیے جا رہے ہیں. پچھلی قوموں کے لگاتار 10 رکوعوں میں تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ بنی اسرائیل نے یہ جو بدعمالیاں کی، ان کی پاداش میں ان سے نبوت کا اعزاز واپس لے کر ان کی طرف جو رسول آتے تھے وہ سلسلہ بند کر کے اب ایک ایسا رسول بھیجا جا رہا ہے جو ساری انسانیت کے لیے قیامت برابری اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے گا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بن کر میرے پیغمبر تشریف لائے اور
लेकिन उनके साथ भी उनकी कौम ने वही कुछ किया जो पिछले अंबिया के साथ हुआ। लेकिन आपकी जदोजहद कामयाब हुई, आपकी कोशिशें रंग लाई और इस तरह दीन इस्लाम को फरोग हुआ। काफिर क्या कहते थे, बेइल्म लोगों ने भी कहा कि खुद अल्लाह ताला हमसे बातें क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह मेरे पैगंबर, ये कोई आपके साथ है तो ऐसी बातें नहीं कर रहे। ये सदियों से इंसानों का, हर दौर में इंसानों का तरीक़ाकार रहा है। इनके अगलों ने भी यही बात कही थी। गोया ये इनके दिमाग और दिल दिमाग अपने आबा व अजदाद की तरह ही हैं, पिछली कौमों की तरह हैं। हमने यकीन वालों के लिए निशानियां बयान कर दी हैं। कहाँ बयान कर दी है? कायनात सारी बिखरी पड़ी है अल्लाह ताला की, जरा देखो तो सही। कुरान करीम ने दावा किया है इस बात का कि अपनी निगाह चश्म को, तारे निगाह को जरा इज़्न बाल कुशाई दो कि जाकर कायनात के गोशे गोशे में नजर जुस्तजू से कोई कमी, कोई कजी, कोई टेढ़, कोई खलाल, कोई इख्तिलाल नजर आता है तो देखे। निगाहें गोशे चश्मे वापस लौट आएंगी, लेकिन उसे कोई कमी, कोई कजी नजर नहीं आएगी और बेख्तियार इंसान को कहना पड़ेगा रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला। इतनी निशानियां देख के सूरज चांद जमीन आसमान तय बतय, सूरज चांद सितारे नगीनों की तरह आसमान की जीनत बने हुए, खुद इंसान अपने नफ्स पे गौर कर ले, उसे समझ आ जाएगी खालिक़ कायनात क्या है। मेरे पैगम्बर इसके बाद अगली आयत में ये इरशाद फरमाया, हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बना के भेजा है, और जहन्नमियों के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपने पैगाम पहुंचा दिया, बस हिसाब किताब हम लेंगे। इनके अमाल के सिले में इनको जो कुछ समझ आएगी इन्हें पता चल जाएगा। आगे सारी बातें फिर यही कही जा रही हैं। 121 नंबर आयत में फिर कहा जा रहा है कि जिन्हें हमने किताब दी है वो इसे पढ़ने के हक के साथ पढ़ते हैं, इस तरह इसकी तिलावत करते हैं जिस तरह तिलावत करने का हक है। और तिलावत का मतलब सिर्फ डिसाइड करके सुर लगा के पढ़ना नहीं, पढ़ना, समझना और अमल करना और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना, ये सारा प्रोसेस ये तिलावत कहलाता है। बहरहाल बात क्या समझ आई कि मोइज़ात तलबी या मोइज़ात के मुतालबे में आगे से जवाब दिया जा रहा है कि हमने तुम्हें मोइज़ात दे दिए। सबसे बड़ा अमली मोइज़ा पूरी कायनात और इल्मी मोइज़ा कुरान करीम, क़यामत तक इंसानों के लिए ये राबर और रहनुमा, और इससे बड़ा कोई नादब मुकाबला कर सकता है न इसके मज़ामीन का, न इसके हक़ाइक़ का और न इसके कवानीन का। इन्हीं के ऊपर चलोगे तो जिंदगी खुशगवार रहेगी। अब 12/125 और 105-6 देखते हैं। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 105 और 6। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूसुफ की 105 और 106 तिलावत करता हूँ। वकअय्यिन मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रून अलैहा वहुम अन्हा मुअरिदून वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। देखिए सूरत करीमा की आयत, इस सूरत की आयत करीमा में क्या फरमाया गया है। पीछे सारा तज़किरा किया जा रहा है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, जो अल्लाह ताला ने नेमतें नाज़िल की और जो उनको मकाम और मर्तबा बख्शा और उनके साथ हसद करने वालों को जिस तरह उनके आगे झुकाया। ये सारी बातें पढ़ने के बाद फिर कहा जा रहा है कि मेरे पैगम्बर आपने ये हक़ाइक़ लोगों तक पहुँचाए और आपने ऐलान भी फरमा दिया कि मैं इनकी कोई उजरत लेने वाला नहीं हूँ, मेरे लिए उजरत तो मेरे अल्लाह के पास है, मैं तो बस तुम्हें नसीहत करने वाला हूँ। आसमानों और ज़मीन में बहुत सारी निशानियां हैं। यहाँ पे फिर आयत वो आ रही है जिनसे ये लोग मुंह मोड़े गुजर जाते हैं। अल्लाह के कवानीन को देखना हो कि किस तरह कायनात अल्लाह के कवानीन के मुताबिक चल रही है तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। किसी कायनात की चीज़ को याराए सरकशी नहीं, किसी कायनात की कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसे मजाले सरताबी हो। जिंदगी का हर तामीरी गोशा, जिंदगी का हर हसीन नक्शा, कायनात का हर गोशा ये रब्बे कायनात के अजीमुल कदर निज़ाम की ऐसी जिंदा शहादत दे रहा है कि हर सोचने वाला दिमाग जब इस पर सोचेगा, हर देखने वाला जब इसको देखेगा, हर तहकीक करने वाला जब तहकीक करेगा तो उसको पता चलेगा कि कायनात किस तरह हुस्न जमाल की मचलती मुस्कुराती दुनिया इसमें अंदर आबाद है। और ये सारा हुस्न जमाल उस कायनात के खालिक के बनाए हुए कवानीन की पैरवी करने में है। अगर उसके कवानीन जो वही की सूरत में तुम्हें कुरान की शक्ल में दिए जा रहे हैं, अगर तुम इन पर अमल करोगे तो फिर हुस्न काराना अमाल के नतीजे में तुम्हारा मुआशरा भी जन्नती और नेमतों वाला मुआशरा बन जाएगा। अगली आयत में बताया इनमें से अक्सर लोग ईमान रखने के बावजूद ईमान नहीं रखते, उन्हें इस बात का डर ही कोई नहीं कि आगे चलकर उनके साथ क्या होना है अपने अमाल के सिलसिले में। फिर आयत नंबर जाके 111 में फिर कहा गया कि ये कुरान झूठ बनाई हुई बात नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो तमाम पिछली किताबों के हकायक भी हैं, गोया सारा हक इसके अंदर सिमट आया है। ये सारी बातें की जा रही हैं। हर ये हिदायत है, रहमत है, किसके लिए? उनके लिए जिन्होंने ईमान लाना है। जो ईमान नहीं लाएंगे उनके लिए क्या निजात बनेगी। 6/33, 34, 35 में हम देखते हैं यही चीज बड़े वजाहत के साथ आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سورہ الانعام کی آیت 34 تلاوت کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ جی اس آیت کریمہ سے پہلے اصل میں آیت نمبر 32 سے یہ مضمون شروع ہوا ہے کہ دنیاوی ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں بجز لا ولا کے دار الاخرت جو ہے نا وہ متقیوں کے لیے ہے، کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ یہ اللہ کریم نے وضاحت فرما دی اور پھر کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں میرے پیغمبر، آپ کو ان کے اقوال مذموم کرتے ہیں، آپ کو ان کی باتیں غمزدہ کر دیتی ہیں، آپ ان کے تمسخرانہ یعنی مذاق اڑانے والے تبصرے پریشان کرتے ہیں۔ یہ لوگ اصل میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کی تو صداقت اور امانت کی یہ تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ظالم جو ہیں یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اصل میں انہیں دشمنی کس بات سے تھی؟ اس توحید سے، اس حقانیت سے، اس قرآن کی کفایت سے جو قرآن ان کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ وہ اصل میں اس کی عبادت اللہ کے قانون کو پیروی نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنے مفادات کے اسیر رہنا چاہتے تھے۔ میرے پیغمبر یہ کوئی انوکھی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی پیغمبر گزرے، ان کی بھی تکذیب کی گئی، انہوں نے صبر کیا تھا، اور ان کی جو تکذیب کی گئی اور پریشان کیا گیا تو انہیں اس وقت تک ہماری جب مدد پہنچی، ہماری مدد کیسے پہنچی؟ اللہ تعالیٰ نے ما فوق الفطرت طریقے سے مدد دی، قوانین پر عمل کیا تو مومنین سرخرو ہوئے، اور چونکہ انہوں نے جھٹلایا ہوا تھا حقائق، دوسرے لوگوں نے حقائق کا انکار کیا ہوا تھا، وہ اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں اپنی سلطنت، اپنا تمکنت کھو بیٹھے، اپنا وقار کھو بیٹھے، اور اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آپ کے ساتھ بھی اور آپ کی قوم کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ جب تک یہ قرآن پہ عامل رہیں گے وسعت افلاق میں ان کی تکبیر گونجے گی، اور جب یہ اللہ کے قوانین کو چھوڑ دیں گے، آپ کی اتباع نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، تو اس طرح سے ان کو تباہ و برباد ہونا پڑے گا، اور وہ ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس پیغمبروں کی آپ کو واقعات بھی سنائے جا چکے، ان کی داستانیں بھی آپ کو بذریعہ وحی بتا دی گئیں۔ اگر آپ کو ان کا اعراض کرنا گراں گزرتا ہے، یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ تو میرے پیغمبر اگر آپ کو یہ طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ کھود لو اور نیچے پاتال تک دوسری طرف چلے جاؤ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ کر اوپر چلے جاؤ، کوئی چیز لے آؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ ان کو، تو اگر اللہ کو منظور ہوتا تو اللہ تو ویسے ہی ان کو اکٹھا کر دیتا۔ ان کی خیر و شر کی جو انہیں تمیز دی ہوئی ہے، جو اختیار اور ارادے کی تمیز دی ہوئی ہے، یہ اختیار چھین لیتا ہے اور انہیں خود بے بس کر دیتا۔ اللہ کی مشیت ہی ایسی نہیں ہے۔ اللہ کریم چاہتے ہیں انسان آزادانہ طریقے سے اس کے قوانین کی طرف آئے۔ آپ نادانوں میں سے نہیں ہو سکتے، نہ ہوں۔ آپ ان کے انجام کو دیکھیں، خود ان کے اعمال ان کے تباہ و برباد کر دیں گے۔ آپ کا نام ہمیشہ روشن رہے گا۔ رفعت شان و رفعنا، اللہ کا ذکر، آپ کا ذکر، آپ کا دیا ہوا پیغام، آپ کی تعلیم، یہ قیامت تک برقرار رہے گی۔ عزیزان من، بہت سارا ٹائم گزر جاتا ہے۔ مزید اگر دیکھنا ہو کہ معجزات کے بدلے معجزات طلبی کے جواب میں اللہ کریم ہر جگہ یہی فرما رہے ہیں کہ کیا یہ قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے بھیج دیا؟ 5/112-15 دیکھ لیں، 45/24 سے 26 تک مسلسل یہ بات کہی گئی کہ اگر یہ اس جگہ یہ کہا گیا کہ اگر ان کے پاس ان کے آباء و اجداد جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی آ کے ان کو بتائیں تو وہ بھی پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے اپنے لیے ہر دھرمی اختیار کر لی ہے۔ تو ثابت کیا ہو رہا ہے، معلوم کیا ہو رہا ہے کہ دنیا میں امن سکون کا گہوارہ کوئی معاشرہ بنانا چاہتے ہو، اپنی عملی زندگی میں سکون چاہتے ہو، ذاتی زندگی میں بھی، گھریلو زندگی میں بھی، تو قرآن کے قوانین اپناؤ اور قیامت تک اس کو اپنا رہبر اور رہنما بناؤ اور اس کے مطابق زندگی استوار کرو۔ یہی میرے پیغمبر کا طریقہ کار ہے، یہی ان کا پیش کردہ پیغام ہے۔ تو سب سے بڑا معجزہ اللہ کا قیامت تک میرے پیغمبر کی شک نبوت کی اور صداقت کی اور رسالت کی گواہی دینے والا یہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے۔ آئیے اس کتاب کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے خد و خال استوار کریں اور اس کتاب کے مطابق چلیں۔ آمین۔ اللہ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے، انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ابھی اگلے موضوع کے ساتھ اگلے ویلاگ تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔